نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الملک آیت نمبر 29۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی، الرحمن رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم، بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے توکل کیا، فستعلمون پس عنقریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا وہ، فی ضلال مبین جو کھلی کھلی گمراہی میں ہے۔ کل کہہ دیجئے، هو الرحمن وہی رحمان ہے، آمنا بہ وعلیہ توکلنا ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے توکل کیا، فستعلمون پس عنقریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون ہے جو کھلی کھلی گمراہی میں ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اس آیت کا آغاز کیا گیا کہ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پچھلی ہی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ چاہے وہ ہم پر رحم کرے یا چاہے وہ ہمیں ہلاک کر دے، یعنی چاہے وہ ہم پر رحم کرے یا چاہے وہ ہمیں عذاب سے دوچار کر دے، اور اس کے بعد اگلی ہی آیت میں کہا گیا کہ اللہ مہربان ہے، وہی رحمان ہے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے هو الرحمن وہی رحمان ہے، اور ہم اس رحمان پر آمنا بہ ہم ایمان لائے اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل از دا پروڈکٹ آف پیشنس، صبر کے بعد آتا ہے توکل۔ جو صبر کرتا ہے وہی توکل کر سکتا ہے، صبر کے بغیر توکل نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ گویا انسان نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی ہے، اس مشکل میں بھی جو اللہ نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس میں بھی میرے لیے ہی کوئی خیر ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم بل ھو خیر لکم، یہ ہوتا ہے توکل۔ حالات چاہے کیسے بھی الٹے جا رہے ہوں، کیسے ہی خراب جا رہے ہوں، انسان کہتا ہے کہ اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہی اچھا ہے۔ قل ھو الرحمن آمنا بہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے رستے میں کیسی ہی آزمائشیں آئیں، ایمان اور توکل کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحمان ہی پکارنا چاہیے۔ مشکل وقت میں یہ نہ کہیں کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا یا اللہ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ رحمان ہے، یاد رکھیں، وہ مہربان ہے، یاد رکھیں، اس کے پاس ہے غیب کا علم، وہ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے اور میرے حق میں کیا برا ہے۔ وعلیہ توکلنا، بس اسی پر میں نے توکل کیا، فستعلمون پس عنقریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کیونکہ پیچھے آیت نمبر 9 میں کہا گیا تھا نا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ تو یہاں پر آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں اہل ایمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو رب پر ایمان ہے، ہم تو ہر حال میں اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کفر کے ساتھ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا دنیا کی زندگی کی، وہ بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کافروں کو دنیا میں ہی ساری نعمتیں دے دیتا ہے، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ جو ہوتا ہے نا انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، ایمان والے اچھا بھی کریں تو بعض اوقات ان پر مشکلیں آزمائشیں آتی ہیں. کیوں؟ لیبلوکم، کیونکہ یہ ان کا امتحان ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اور اس لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں کیونکہ ان کا اجر جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، انہیں دنیا میں نہیں سب کچھ مل جانا. تو اسی لیے یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے موقع پر اہل ایمان کو تسلی رکھنی چاہیے اور کیا کہنا چاہیے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آج تم ہمیں گمراہی میں کہتے ہو کہ ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، ہماری کوئی بات صحیح نہیں جا رہی، ہم حق پر نہیں لگ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات نہیں مان رہا یا لوگ ہماری باتیں نہیں مان رہے، اللہ ہی ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے. لیکن جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا، ہدایت کس کے پاس تھی اور گمراہ کون لوگ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر مشکل اور ہر آزمائش پر ہمیں صرف اور صرف اسی پر توکل کرنے والا اور اسی پر بھروسہ کرنے والا بنائے، ہمارے ایمان اور توکل کو مضبوط کر دے، اتنا مضبوط کہ ہم بھی ہر مشکل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہی جانیں کہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہے. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.